الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 11 سے متعلق جو مشق ہے، انشاءاللہ وہ مشق کا سلسلہ ہوگا، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کے سبق نمبر 11 کی مشق یہ نکال لیجئے، انشاءاللہ اس کی مشق کی ترکیب ہوگی۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ اس سبق نمبر 11 میں ہم نے اس کی مشق کی تھی کہ چھوٹی سی دال نما ایک علامت ہوتی ہے، اسے جزم کہتے ہیں اور اسے سکون بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، حرف منون، اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اور جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اور اس سبق نمبر 11 میں بالخصوص قلقلہ کی مشق ہوتی ہے، اور قلقلہ ایک صفت کا نام ہے، ایک خوبی کا نام ہے جو صرف 5 حروف میں پائی جاتی ہے، اور وہ حروف ہیں قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ ہے قطب جدن، قطب جدن ان کا مجموعہ ہے۔ لہذا یہ 5 حروف تو بالکل ہی یاد کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے اور اسے زبانی یاد کر لیجئے، تاکہ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ 5 حروف آئیں اور ساکن ہو تو اس پر قلقلہ کرنا آسان ہو۔ قلقلہ صفت لازمہ ہے، وہ خوبی لازم کا نام ہے، وہ لازمی خوبی کا نام ہے جو ان 5 حروف میں پائی جاتی ہے۔ اگر ادا نہ کی جائے تو حرف صحیح اور درستی کے ساتھ ادا نہیں ہوتا۔ لہذا ہم نے شروع سے جیسے سنا کہ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے، اپنے اصلی مخرج سے، جہاں سے وہ نکلتا ہے، مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، تو جہاں سے حرف جو نکلتا ہے اس حرف کو وہیں سے نکالا جائے اور تمام خوبیوں کے ساتھ اسے پڑھا جائے۔ لہذا یہی تجوید ہے کہ ہر حرف کو عمدگی کے ساتھ اور ستھرا کر کے نکھار پیدا کرتے ہوئے تمام خوبیوں کے ساتھ اس کے اپنے اصلی مخرج سے ادا کیا جائے، یہ تجوید ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف لام پیش قل، قاف پر پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے،
اور لام کا جو سکون ہے، جزم ہے، اس میں جنبش پیدا نہ ہو، ال۔ اور قاف کو پر کرنے کی اسی میں مشق کر لیجیے، کیونکہ قرآن پاک میں جیسے سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ، تو بعض اس کو باریک کاف کے ساتھ پڑھتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے، اور پر کاف کے ساتھ نہیں پڑھتے، جبکہ یہاں دو نقطے والا قاف حروف مستعلیہ کا حرف ہے اور اس کو پر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو باریک جب پڑھیں گے، قل کو کل هو اللہ پڑھیں گے تو معنی بھی بدل جائے گا، لہذا احتیاط کرنی چاہیے اور دو نقطے والا قاف اس کو پر پڑھا جائے، قل، قاف لام پیش ال، ال، اور پیش کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، ال۔ حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان، عین نون زبر عن، عن، میم نون زبر من، با لام زبر بل، اب اس سطر کی رواں میں دہرائی کرتے ہیں، قل، ان، عن، من، بل۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ جیسے قل یا ان، عن، من، بل، اس طرح آواز میں جنبش پیدا نہ ہو۔ جو جسم کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جنبش پیدا نہ ہو اور وہ سکون جو ہے جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے، مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے کہ اس میں آواز ہلنے نہ پائے سوائے حروف قلقلہ کے۔ قل، ان، عن، من، بل، لام میم زبر لم، کاف میم پیش کم، ہا میم پیش ہم، ذال قاف پیش ذق، یہاں قاف دو نقطے والا ہے، قاف ساکن ہے، کون سا قاعدہ لگے گا؟ ماشاءاللہ، اس میں قلقلہ ہوگا، آواز میں جنبش ہوگی اور آواز لوٹتی ہوئی آئے گی، ذق، ذق، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، ذال میں سیٹی اور سختی کی آواز پیدا نہ ہو اور ہونٹ پیش کی وجہ سے گول کرنے، ذق، قاف دال زبر قد، قد، اب اس کی رواں میں دہرائی، لم، کم، ہم، ذق، ذق، قد، ذق، قد، حمزہ صاد زیر اس، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اور صاد کو پر پڑھیں گے اور صاد ساکن ہے، سکون ہلنے نہ پائے، اس، طا زبر طا، طا کی زبر دراز نہ ہو، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے آواز اور منہ کھول کر پڑھیں گے، اس طا، اس طا، با را زیر بر، استابر، 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 میم سین پیش مس، تا
زبر ت مست مست طا را زبر طر مستطر. اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جیسے ہم نے قریب الصوت حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے، ایسے حروف کی ہم نے سابقہ اسباق میں بھی مشق کی کہ تا کو باریک پڑھیں گے، تا کو پر پڑھیں گے، جبکہ ان کا ایک ہی مخرج ہے اور ان کی آواز بھی ایک جیسی ہے. فرق کیا ہے کہ تا کو باریک پڑھیں گے اور تا کو پر پڑھیں گے. تا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کو بھی پر پڑھیں گے کہ را ساکن سے پہلے زبر ہے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا را کو پر پڑھنے کا کہ را پر زبر ہو یا پیش ہو، را پر دو زبر یا دو پیش ہو، را کو پر پڑھیں گے. را ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو باریک پڑھیں گے. را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. مستطر 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 مستطر. فا غین زبر فغ فغ. ہلکی سی آواز جو ہے وہ جاری رہے گی تاکہ سکون کامل ادا ہو. سکون فغ جھٹکے سے سختی سے نہیں پڑھیں گے. فغ فغ. فا را زیر فر فاغفر فاغفر. را کو باریک پڑھیں گے اور غائن کو پر پڑھیں گے. فاغفر فاغفر. حمزہ عین زبر اع اع. یا نون پیش یون اعین اعین. حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے. اعین حمزہ عین زبر اع. نون الف زبر نا اعنا اعنا. با دو زبر بن اعنابا اعنابا. اصطبر اصطبر. مستطر مستطر. لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جہاں ایسے حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے، جب وہ قریب آ جائیں، جب وہ بالکل قریب ہوں تو اس وقت اہتمام کرتے ہوئے پڑھیں، اہتمام کریں اور خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پر حرف کی وجہ سے جو باریک حرف ہے وہ بھی پر ہو جائے. اس سے کیا ہوگا؟ حرف ہی بدل جائے گا. اگر مستطر پڑھیں گے تو پہلا جو تا ہے وہ بھی تو بن گیا، پر ہو گیا. لہذا اس بات کا خیال رکھیے گا کہ تا باریک پڑھا جائے اور تو کو پر پڑھنا ہے. مستطر. تو کو جب پڑھیں گے ہونٹ گول نہیں کریں گے. مستطر مستطر. فاغفر فاغفر فاغفرنی. فاغفر فاغفر جو ہے یہ آواز کامل نیچے گیری نہیں ہے زیر کی ادائیگی میں، کسرہ کی ادائیگی میں، جس کی وجہ سے مجہول پڑھا جا رہا ہے. تو اس کو معروف پڑھنے کے لیے زیر کی آواز میں آواز گرائیں گے. فاغفر فاغفر. را کو باریک پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہے. فاغفر.
اعین، اعین، زبر کی ادائیگی میں آواز اور منہ کھولیں گے، اور جب پیش پڑھیں گے یا کا تو ہونٹ گول کریں گے. اعین، اعین، اعنابا، اعنابا، ز جیم زبر زج، را زبر را، زجر، زجر، تا دو پیش تن، زجرتن، زجرتن، زجر، زجرتن، زجرتن. یہ جو آواز لوٹ رہی نا زج زج، یہ جنبش ہو رہی ہے آواز میں. زج جیم کی ادائیگی میں مخرج میں جنبش ہو رہی ہے، جو آواز لوٹتی ہوئی آ رہی ہے اسے قلقلہ کہتے ہیں. زجرتن. اب اس کو اگر بغیر قلقلہ کے پڑھیں گے زجرتن تو جیم صحیح واضح ادا نہیں ہوگا. زجرتن. نون تو پیش نطو، فا زبر فا، نطفا، نطفا. فا کی ادائیگی اس سے مخرج سے کیجئے کہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، اس سے ادا ہوتا ہے فا. نطفا، نطفا. تو پر قلقلہ کریں گے اور تو کو پر پڑھیں گے. نطفا. تا دو زیر تین، نطفتن، نطفتن. جب نط کہیں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے کیونکہ نون پر پیش ہے. فا کی زبر پڑھتے ہوئے آواز اور منہ کھولیں گے، تا کی دو زیر پڑھتے ہوئے آواز کو گرائیں گے. نطفتن، نطفتن. میم دال پیش مد، ہا زیر ہی، مد ہی. نون واو پیش نو، مد ہی نو. ہا کو ابتدائی حلق سے ادا کریں گے. مد ہی نو. نون زبر نہ، مدہنون. یہاں بھی دو قاعدے ہیں. ایک تو مد، اس پہ کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. مدہنو، یہاں پر واو مدہ ہے ماشاءاللہ. مدہنون. ہا کی زیر اس کو دراز نہیں کریں گے، اور آخر میں نون کی جو زبر ہے اس کو بھی دراز نہیں کریں گے. حرکات کی جو ادائیگی کا جو معیار ہے اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے خوب مشق کیجیے تاکہ حرکات دراز نہ ہوں. کیونکہ قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی حرکت دراز ہو جائے تو اس میں ایک حرف پیدا ہو جاتا ہے، وہ حرف مد پیدا ہو جاتا ہے. اگر کسی حرف کو اس کے اوپر حرکت ہو، زبر زیر پیش کو اگر ہم نے دراز کر دیا تو اس میں ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے اس کو کھینچنے سے. لہذا اس بات کا خیال رکھیے گا کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دی، جو اس کے اصول ہیں ان اصولوں کے تحت ان کو ادا کرنا ہے. مدہنون، مدہنون. حمزہ با زبر اب، واو الف زبر وا، اب وا، اب وا. با دو زبر بن، اب وا بن، اب وا بن. با پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، آواز میں جنبش ہوگی.
ابوابا، اور واو کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، ابوابا، فا زبر فف، را قاف پیش رق، فف رق، قاف پہ کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے ماشاءاللہ، اور را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را پر پیش ہے، اور فف رق، فا کا دوسری فا کا جو سکون ہے، جو جزم ہے، اس کو کامل طریقے سے ادا کرنا ہے، فف رق، یعنی اس میں قلقلہ یعنی جنبش بھی نہ ہو اور نہ ہی اس میں سختی ہو، فف رق، اور فا کا جو مخرج ہے اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے کہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، فف رق، فف رق۔ اب اس کی دوہرائی، زجرۃ نطفۃ مدہنون، مدہنون، ابوابا فافرق، فافرق، یا قاف پیش یق، را ضاد زیر رض، یقرض، یقرض، قاف پر قلقلہ کریں گے اور ضاد پر قلقلہ نہیں کریں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور ضاد پر قلقلہ نہیں کریں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے، اس کو بھی پر پڑھنا ہے، یقرض، یقرض، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی، یغنی، پیش کی ادائیگی کا جو اس کا خاص طور پہ خیال رکھیے کہ ہونٹوں کو گول کر کے پیش ادا کریں گے، یغنی، یغنی، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری، تجری، جیم پر قلقلہ کریں گے ماشاءاللہ، تجری، جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جمعا، جمعا، فا تا زبر فت، حا دو پیش حن، فتح، 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 یقرض، یقرض، یغنی، تجری، جمعا، جمعا، فتح، فتح۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح آج ہم نے اس مشق کے اندر حروف قلقلہ اور دیگر جو حروف ساکن ہیں ان کی مشق کی ہے، اور جس طرح اس کو ہم نے مشق کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا اور اس کی خوب مشق کیجیے گا تاکہ مزید اس میں بہتری پیدا ہو انشاءاللہ عز و جل۔ مزید اس مشق کی آگے دہرائی کا سلسلہ رکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے، آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ